گئے، یہاں تک کہ آپ نے جو تعلیمات، جو اصل چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، یہ تو اخلاق ہے، یہ تو آپ کا پیار تھا، آپ کی شفقت تھی، آپ کا محبت تھا، اور وہ فیضان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے خاندان کے ذریعے سے آپ کو ملا تھا۔ لیکن ہمارے لیے جو اس کے اندر تعلیمات ہیں، جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر، یہ آپ کی میں مختصر سی چند ایک جو ملفوظات ہیں یا تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک فرمان ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا دوست ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج ہر کوئی طرح طرح سے باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ نقلی پیر بھی موجود ہیں، کچھ ایسے ولی اللہ بھی موجود ہیں کہ جو حقیقتاً اللہ ہی کے دوست ہیں اور ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ بھی کہ نقل ہمیشہ اسی چیز کی آتی ہے کہ جس کی اصل موجود ہوتی ہے۔ اگر اصل حیثیت نہ رکھتی ہو تو اس کی نقل نہیں بنتی۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اور جو برانڈ کی ہوتی ہے، آسان الفاظ کے اندر کہ جو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، جو معیاری ہوتی ہے، ہمیشہ اسی کو کاپی کیا جاتا ہے اور پھر اس سے اپنا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جعلی پیر ہیں، ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقتاً جو اصلی پیر بھی ہوتے ہیں، اصلی اللہ والے بھی ہوتے ہیں، ولایت اور معرفت والے بھی ہوتے ہیں، اور وہی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو بندے ہیں، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا دم بھرتے ہیں اور جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دنیا کے معاملات کا، پریشانیوں کا کوئی ڈر، خوف محسوس نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں کسی ڈر اور خوف کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی اللہ کا دوست وہ ہے کہ جو سمندر کی طرح سخاوت رکھتا ہے،